السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں، ریال ریٹ اور دیگر اہم ترین معلومات میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل بٹن لازمی پریس کر لیں تاکہ جو بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ سعودی مجلس شورا میں ایک اہم بل پر غور کیا جا رہا ہے جس میں غیر ملکی افراد کے اقامے سے متعلق کچھ اہم اعلامیہ جاری ہونے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ اس بارے میں جو ابھی تک کی اطلاعات آئی ہیں کہ غیر ملکیوں کے اقامے سے متعلق اقاموں کی تجدید یا ان کی فیسوں سے متعلق کچھ اہم اعلامیہ جلد جاری ہونے والا ہے، جس کی تفصیلات دوستو جیسی آئیں گی فوری طور پر آپ حضرات سے شیئر کر دی جائیں گی۔ میرے اس چینل کو لازمی دیکھتے رہیں اور تمام ویڈیوز کو مکمل طور پر دیکھیں تاکہ کوئی بھی خبر آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ سعودی وزارت انکم ٹیکس نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں آج سے ایسی تمام سگریٹس جو فروخت کرتے ہوئے کسی بھی سٹور سے ملیں یا کسی بھی فرد کے پاس سے ملیں جس پر سعودی عرب میں جو ٹیکس لگا ہوا لوگو یعنی اس کے اوپر سٹیکر نہیں ہوگا، تو ایسے افراد، ایسی دکانوں، ایسے سٹوروں کے خلاف اب بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ وہ تمام افراد جو کہ اپنے ملکوں سے اب سگریٹ لے کے آتے ہیں ان پر بھی اب بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ لہٰذا تمام غیر ملکی افراد سگریٹ اگر وہ سعودی عرب میں پیتے ہیں تو بہت احتیاط کریں، کیونکہ بغیر جو ٹیکس کے سٹیکر لگے ہوئے جو پیکٹس ہیں یہ غیر قانونی تصور کیے جائیں گے۔ ایسے افراد، ایسے شاپس اور ایسے جو بھی سٹورز ہوں گے ان کے خلاف آج سے سعودی حکومت بھرپور کارروائی کرنے جا رہی ہے۔ وزارت تعلیم نے ایک اہم اعلامیہ جاری کر کے مملکت میں موجود تمام غیر ملکی اور آنے والے جو غیر ملکی ہیں انہیں خبردار کیا ہے کہ اگر دوران تفتیش ان کی ڈگری یا سرٹیفکیٹس جعلسازی کے زمرے میں پکڑے گئے تو انہیں سخت سزا اور جرمانہ کیا جائے گا، اور نہ صرف انہیں ڈپورٹ کیا جائے گا بلکہ کسی بھی دوسرے عرب کنٹریز میں یہ دوبارہ نہیں آ سکتے ہیں۔ اس بارے میں وزارت تعلیم کچھ اہم اقدامات کرنے جا رہی ہے۔ کچھ ایسے آلات اب انٹروڈیوس کرائے جائیں گے کہ ان کی ڈگری ان کے ملکوں میں ہی اچھے طریقے سے چیک کر لی جائے گی، نہ صرف وہ ان کے کنسرن جو انسٹیٹیوٹس ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز ہیں وہاں سے ویریفائی ہوگی، بلکہ کچھ خاص آلات سے ان ڈگریوں کو جانچا جائے گا تاکہ کسی بھی قسم سے ایسے افراد جو جعلسازی کرتے ہیں انہیں پکڑا جا سکے اور انہیں سخت جرمانہ کر کے ان کے ملکوں میں ہی سزا دی جا سکے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی جو کہ دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں، جعلی ڈگریاں بنا کر سعودی عرب یا دیگر جگہوں پر ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اللہ کا خوف کریں اور کوشش کریں کہ اپنی محنت سے آگے بڑھیں، نہ کہ دوسروں کا حق تلفی کرتے ہوئے اپنا رزق کمائیں۔ سعودی وزارت صحت نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ سعودیہ کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں غیر ملکی ڈاکٹروں کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ خاص طور پر ایشیائی ممالک جس میں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش شامل ہیں، یہاں پر سے آنے والے ڈاکٹروں کی تعداد میں اب کافی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 28,500 کے قریب غیر ملکی ڈاکٹر سعودیہ میں موجود ہیں، جبکہ 6,000 سے زائد جو سعودی ڈاکٹرز جس میں لڑکے اور لڑکیاں شامل ہیں وہ بے روزگار یہاں پر ہیں۔ اس کے علاوہ 4,000 سے زائد جو دانتوں کے ڈاکٹرز ہیں، ڈینٹسٹ، غیر ملکی ڈاکٹرز سعودی عرب میں موجود ہیں، جبکہ 3200 کے قریب جو سعودی لڑکے اور لڑکیاں ڈاکٹر جو کہ دانتوں کے ڈاکٹرز ہیں وہ بے روزگار ہیں۔ ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے سعودی عرب کے جو گورنمنٹ سیکٹر ہے سب سے پہلے یہاں پر غیر ملکیوں کی ہائرنگ میں کمی کر دی گئی ہے اور اب زیادہ سے زیادہ سعودی شہریوں کو ملازمت کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ پاکستان سے ایم ایس اور ایم ڈی ڈگری رکھنے والے ڈاکٹرز کی اب ہائرنگ نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ ڈگری پاکستان میں اب جدید ٹیکنالوجی کے لحاظ سے مسلسل اپڈیٹڈ نہیں ہے۔ اس بارے میں جو اعلامیہ جاری آلریڈی کر دیا گیا ہے۔ وزارت تجارت نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ دمام میں ایک شامی شہری اور سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ شامی شہری سعودی شہری کے نام سے کاروبار کر رہا تھا۔ اس بارے میں 1,60,000 کے قریب انہیں جرمانہ کیا گیا ہے، اور شامی شہری اس جرمانے اور سزا کے بعد اسے ڈپورٹ کر دیا جائے گا، جبکہ سعودی شہری کو اس جو بزنس یہ ہے اب سعودی عرب میں دوبارہ نہیں کر سکتا ہے۔ وزارت تجارت کی سخت قوانین اس بارے میں واضح ہیں، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی شہریوں کے نام سے مسلسل کاروبار کر رہے ہیں بہت احتیاط برتیں۔
قصیم سے ایک خبر آئی ہے کہ 2017 میں ایک حادثہ ہوا تھا جس میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ ایک شخص نے گاڑی چلاتے ہوئے فورڈ اس کے پاس گاڑی تھی اور کچھ افراد پر چڑھا دی تھی، جس کے بعد یہ حادثہ رونما ہوا تھا۔ ابھی اس کا مقدمے کا فائنلی فیصلہ ہو گیا ہے۔ اس شخص نے باقاعدہ اس جرم کو قبول بھی کیا ہے اور اسے 30 لاکھ ریال جرمانہ، 9 سال قید اور 1000 کروڑوں کی سزا سنا دی گئی ہے۔ سعودی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تمام شورا کے ارکان، تمام سعودی عرب میں موجود یونیورسٹی کے ممبران بیرونی ممالک میں موجود کسی بھی آرگنائزیشن سے اگر انہوں نے ممبرشپ حاصل کر رکھی ہے تو اس کی اطلاع فوری طور پر سپریم کورٹ کے ادارے کو کر دی جائے۔ اور مزید انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی آرگنائزیشن اب وہ کوئی بھی ممبر جوائن کرے گا تو پہلے اس کی سعودی سپریم کورٹ سے باقاعدہ اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا، مطلع کرنا ہوگا، اس کے بعد وہ اسے جوائن کر سکتا ہے۔ یہ ایک اہم خبر ہے۔ سعودی سپریم کورٹ نے تمام ممبران کو فوری طور پر رپورٹ کرنے کے لیے کہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ساؤتھ ریجن میں موسم کافی بہتر ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ تازہ ترین اپڈیٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیے گا جس میں آل کا آپشن جو آئے اس کو سلیکٹ کر لیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو فوری طور پر مل سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کرے گا۔ السلام علیکم۔